نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو سننے والوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ جایا کرتی تھی۔ حضور نے مثال ارشاد فرمائی کہ ایک شخص کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے ایک بھائی کو بلایا اور کہنے لگا کہ میں اب اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، بتاؤ تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو اس بھائی نے کہا کہ کرنا کیا ہے، جیسے ہی تم فوت ہوگے تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ اس کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے تو سلام اور دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جو یہ کہتا ہے کہ مرتے ہی میرا اور تمہارا تعلق ختم ہو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ پھر اس شخص نے اپنے دوسرے بھائی کو بلایا اور کہا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر اب جا رہا ہوں، میری موت کے بعد تم کیا کرو گے؟ تو اس دوسرے بھائی نے کہا کہ جب تم انتقال کر جاؤ گے تو تمہاری تجہیز و تکفین کا انتظام کروں گا، نماز جنازہ ادا کروں گا اور تمہیں قبر تک چھوڑاؤں گا، تمہاری قبر پر مٹی ڈالوں گا، لیکن جب لوگ واپس آ جائیں گے تو میں بھی واپس آ جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا صحابہ اس شخص کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص پہلے والے سے تو بہتر ہے کہ یہ مرنے کے بعد قبر تک تو ساتھ دے رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے تیسرے بھائی کو بلایا اور کہا کہ میں اب اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، بتاؤ تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو اس تیسرے بھائی نے کہا کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا، اس نے کہا کہ میں تمہارے سرہانے کھڑا ہو جاؤں گا تاکہ تمہاری روح آسانی کے ساتھ نکلے۔ پھر جب تم فوت ہو جاؤ گے تمہاری تجہیز و تکفین میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور تمہاری قبر پر لوگ مٹی ڈال کر جب واپس آ جائیں گے تو میں ان کے ساتھ واپس نہیں آؤں گا، بلکہ میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، اور جب منکر نکیر سوالات کے لیے آئیں گے تو تمہاری آسانی کے لیے میں وہاں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اگر عذاب کے فرشتے آئیں تو میں تمہاری حفاظت کے لیے وہاں بھی تمہارا ساتھ دوں گا، اور جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو میزان عمل پر بھی میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور حشر کے دن جب شدت پیاس سے حلق سوکھ کر کانٹا بن چکا ہوگا، اس وقت میں تمہیں پانی پلانے کی کوشش بھی کروں گا، اور تمہیں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کروں گا، اور میں تمہاری شفاعت کراؤں گا، اور میں تمہارا اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم جنت میں داخل نہ ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ اس شخص کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے دو شخص کو تو چھوڑ ہی دینا چاہیے، تعلق تو اسی کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے جو مرتے وقت بھی ساتھ ہو، قبر میں بھی ساتھ ہو، حشر میں بھی ساتھ ہو، میزان عمل پر بھی، پل صراط پر بھی، دخول جنت تک جو ساتھی ہو، اسی سے اپنا تعلق مضبوط قائم رکھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اب سنو صحابہ، میں تمہیں سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ پہلا شخص جس نے کہا کہ مرتے ہی تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، وہ تمہارا مال ہے، تمہارا وہ مال ہے جس مال کی خاطر تم دنیا میں جد و جہد کرتے ہو، جس مال کی خاطر تم دنیا میں جنگ و جدال کرتے ہو، جس مال کی خاطر تم دنیا میں دوڑ دھوپ کرتے ہو، مرتے ہی تمہارا مال تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ دوسرا شخص جو قبر تک ساتھی تھا، وہ رشتہ دار، متعلقین، دوست و احباب
کہ یہ قبر تک تو تجہیز و تکفین، نماز جنازہ وغیرہ میں ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہ قبر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ قبر میں نہیں آ سکتے، لہٰذا وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ تیسرا شخص جو دخول جنت تک تمہارا ساتھی تھا، میزان عمل پر بھی، پل صراط پر بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی، موت کے وقت بھی تمہارا ساتھی تھا، وہ تمہارا نیک عمل، وہ تمہارا نیک عمل ہے، تمہارے اعمال صالحہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس چیز کے پیچھے کیوں جاتے ہو جو مرتے ہی تمہارا ساتھ چھوڑ جائے گا؟ کیوں اس سے اپنا تعلق مضبوط قائم نہیں کر لیتے جو مرتے وقت بھی تمہارا ساتھ دے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، میزان عمل پر بھی، پل صراط پر بھی، دخول جنت تک جو تمہارا ساتھی ہو، کیوں اس سے اپنا رشتہ مضبوط قائم کیوں نہیں کر لیتے؟ تو نیک عمل کو اپنا ساتھی بنا لو، نیک عمل سے رشتہ مضبوط جوڑ لو، نیک عمل سے تعلق مضبوط قائم کر لو کہ یہ نیک عمل تمہیں جنت میں داخل کر کے ہی چھوڑے گا، یہ نیک عمل تمہاری قیامت کے دن شفاعت کرے گا، کہے گا کہ اللہ اس نے نمازیں پڑھی تھی، اس کو جنت میں داخل کر دے، کہے گا کہ اللہ اس نے روزے رکھے تھے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔